الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے کہ وہ ذات جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ اس پورے کائنات کو جس نے اپنی قدرت سے بنایا، ہم سب اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہی ہر چیز سے، ہر مصیبت، ہر پریشانیوں سے، ہر دکھ اور درد سے نجات دینے والی ذات ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر کے لیے، جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حاضرین محترم، آج جس حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ کوئی بولنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ حضرات بخوبی اس سے واقف ہیں۔ نیوز وغیرہ آپ حضرات دیکھے ہوں گے حالات کیسے ہیں، مساجد پر حالات کیا آ رہے ہیں۔ مگر اس سخت ترین دور میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں، ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں اور ہمیں اپنی اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور اس دور میں اور اس فتنے کے دور میں مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت کرنے کی بھی سخت ضرورت ہے۔ تو میں اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت میں تلاوت کیا، اس آیت کے تحت میں سنیں گے اور سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ حاضرین محترم، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا محسن ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے سچے دل سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو دیے ہیں اس نعمتوں کی شکر گزار بنے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی نعمت عطا فرمایا ہے، اس نعمت کی قدردانی کریں، اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ہم اور آپ اس کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں بڑے بڑے مصائب اور آلات سے پچھلے دور کے جسے عذاب ہے اس عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا ہے، اس کا بھی ہم اللہ سے شکر ادا کرنا ہے۔ حضرین اور محترم، حالات یہ آئے کیوں ہیں آج؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس سے دشمنی بنا کر رکھو، اس کی باتوں پر چلنا، اس کی ماننا، منمانی کرنا، اللہ رب العزت کے احکام کو چھوڑ کر مجھے جو سمجھ میں آیا ہے جب تک میں دنیا میں رہوں میں اپنی منمانی طور پر زندگی گزارنا چاہوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا شیطان تمہارا ظاہری اعتبار سے بھی دشمن ہے، باطنی اعتبار سے بھی دشمن ہے، تمہاری روحانیت کو بھی ختم کرنے والا ہے، تمہاری ہر چیز کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَأَنِ اعْبُدُونِی، میرے بندوں میری عبادت کرو، میری مانو، هذا صراط مستقیم، میں جو بات بتایا ہوں، میرے جو احکام ہیں یہی سیدھے راستے ہیں۔ اگر اسے چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کرو گے، شیطان کے بات کو مانو گے، اس کی اتباع کرو گے تو ناکامی تمہارے قدم چھوڑے گی، کامیاب تم کبھی نہیں ہو سکو گے۔ اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، قرآن نے جگہ جگہ ہمیں اشارہ دے کر فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ان اوقات میں آج اس پرفتن دور میں مجھے اور آپ کو کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار اور بندے بننے کی کوشش کرنا ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ کو یاد سے غفلت برتتا ہے، اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمیں دشمن کے حوالے کر دے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی بندہ اپنی زندگی کو لاپرواہی اور غفلت میں گزارے گا، اللہ اسے شیطان کا ساتھی، ولی، دوست بنا دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ حالات
ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کس حالات سے، کن پریشانیوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ چاروں جانب فتنے ہی فتنے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہے، مالی اعتبار سے کمزور، قرض سے قرض پر ڈوبے ہوئے ہیں، ایک قرض ادا کرنے کے لیے دوسروں سے قرض لینے کی نوبت، پھر وہ قرض ادا کرنے کے لیے سودی لین دین، اس طرح کے جال میں پھنس کر اپنے آپ کو، اپنی روحانیت کو، اپنی عبادات کو ہم نے خود سے خراب کر لیا۔ جب ہم نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، خدا کا قانون ہے، اللہ ہم پر ایک ظالم کو مسلط کر دے گا جس سے ہماری حکومت، ہماری عبادت گاہ ہم سے چھین لی جائے گی۔ آج وہی ہو رہا ہے، اللہم احفظنا منہ۔ حاضرین محترم، کیا کرنا ہے اس دور میں؟ ان وسوسوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا تمہارا ایک ہی کام ہے کہ تم اس دور میں اللہ کو یاد کرو۔ اس فتنے کے دور میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کی مانو، اللہ کی سنو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو۔ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا۔ قرآن نے کہا جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جب انہیں کبھی شیطان وسوسہ ڈالے کہ عبادت نہ کر، اللہ کی اطاعت نہ کر، متقی اور پرہیزگار بندے وہ ہوتے ہیں تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس دور میں سب سے بڑی غفلت ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھلا دیے ہیں۔ ہر اعتبار سے اللہ کو یاد کرنا صرف ذکر کرنا نہیں، نماز چھوڑنا، قرآن کی تلاوت چھوڑنا، ذکر و اذکار کو چھوڑنا، نماز پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب ہم نے اسے چھوڑا، ہمیں پریشانیاں چاروں طرف گھیر رکھی۔ اللہ کو یاد کرو، اس دل میں دنیا اور دنیا کی وقعت کو مت بٹھاؤ، اس دل میں خدا کی یاد کو، خدا کے خوف کو بٹھا کر رکھو۔ مثال یوں سمجھیے، ابرہہ نے بیت اللہ کو ختم کرنے، ڈھانے کے واسطے آیا، اللہ نے ابابیل پرندوں سے اس کے آنے والے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ علماء نے مثال دیا اسی طرح یہ دل بھی ایک اللہ کا گھر ہے۔ جب کبھی تمہیں دل میں شیطان کے وسوسے آئے، دنیا کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کو یاد کرو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی ورد کرتے رہا کرو، یہ کلمہ کنکریاں بن جائے گی، شیطان کو بھگانے اور دنیا کی محبت کو ہٹانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مثال یوں بھی سمجھیے، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس دل کو اس دنیا کی محبت سے پاک کر سکتا ہے۔ یہ گھر، یہ دل اللہ کا گھر ہے، ہم میزبان ہیں، اللہ مہمان ہے۔ مہمان آنے سے پہلے میزبان گھر کی صفائی کرتا ہے، اگر گھر گندا ہو مہمان آنے بھی جھجکتا ہے۔ سب سے پہلے اس دل کی صفائی کرو، اس دل کے اندر کی کدورتیں، رنجشیں، گناہوں سے اس دل کو پاک و صاف کرو، جب جا کر اس دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف بیٹھے گا۔ اللہ بھی بڑا حیران ہوتا ہوگا، بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے تیرے گھر جنت سے شیطان کو نکال دیا ہوں،
کیا تو میرے لیے میرے گھر تیرے دل سے شیطان کو نہیں نکالے گا؟ کب تک شیطان کی وسوسوں پر اس کی اتباع کریں گے؟ نفس کی کب تک مانو گے؟ نفس گناہ کرنے پر ابھارے گا، نفس نماز نہ پڑھنے پر ابھارے گا، نفس قرآن نہ پڑھنے پر ابھارے گا۔ میری کب مانو گے؟ جب نفس کی ماننا ہے۔ میں نے تمہیں میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ نفس کی بات ماننے کے لیے۔ نفس ہر کچھ کہے گا، ہر بات نہیں سن سکتے ہیں، میری بات مانو، کامیاب رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بارہا قرآن مجید میں مجھے اللہ کو یاد کرنے کی طرف توجہ اور ترغیب دلایا۔ ہمیں چاہیے کہ اس فتنے کے دور میں خدا تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ آئیے میں قرآن مجید کی تلاوت کیا، فاذکرونی اذکرکم، یہ دو الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو الفاظ میں پوری زندگی کا خلاصہ رکھا ہے۔ علماء نے اس کو تفسیر میں اتنے شاندار انداز سے بتایا ہے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے کہ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو مجھے یاد کر لے، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو فرش پر یاد کر، تو فرش پر یاد کر، میں تجھے عرش پر یاد کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندے تو دل میں اللہ کو یاد کر، اللہ بھی تجھے اپنے دل میں یاد رکھے گا۔ دنیا اور دنیا کے دوست آپس میں ملیں گے تو کہیں گے کبھی کبھی کیا مجھے یاد کرتے ہو؟ پوچھنا پڑتا ہے دوستوں سے۔ اللہ کو اس بات کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، صرف دل میں سوچ لو، اللہ بھی اپنے دل میں سوچ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لے، اللہ اس سے بھی بہترین مجلس، فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کی جانب ایک قدم آگے بڑھاؤ، قرآن پڑھنے کے لیے آگے بڑھو، نماز پڑھنے کے لیے اپنی قدم کو آگے بڑھو، نیک کام کرنے کے لیے اپنی قدموں کو آگے بڑھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے طرف دوڑتے ہوئے چلی آئے گی۔ آج نہ بڑی پریشانی اور مصیبتیں لوگوں کے، جب کبھی تنگی اور پریشانیاں مصیبتیں جب گھیر لیتی ہے تو ایک دوسرے سے اللہ کی شکایت کرتے ہیں کہ میری زندگی میں فلاں فلاں پریشانیاں، کسی بھی اتنے پریشانی نہیں رہیں گی جتنی پریشانیاں مجھے ہیں، میں اللہ کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا اللہ نے مجھے الہام کیا، فرمایا کہ تم لوگوں سے کہہ دو تمہاری مالی تنگی، رزق کی تنگی کی شکایت تم لوگوں سے کرتے پھرتے ہو، تمہارے صبح شام کے اعمال میں گناہوں سے بھرتے ہوئے ہمارے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے گناہوں کو رکھ کر میں نے آج تک فرشتوں کے سامنے تمہاری کبھی شکایت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، چھپا دیتا ہے، شکایت نہیں کرتا ہے۔ معمولی تنگی اور پریشانی کو رکھ کر اللہ کی شکایت کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سچے دل سے محبت سے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے؟ یاد کرو محبت سے، شوق سے، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو، محبت کو بٹھا دو۔ فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، دوسرا مطلب فرمایا علماء نے اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں مخلوق کو تیری اطاعت کرنے کا حکم دے دوں گا، لوگ تیری اطاعت کریں گے، تیری مانیں گے، تو مجھے ماننے کے تیار ہو جا، میری اطاعت کر لے۔ بزرگ فرماتے جب کبھی مجھے
میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر فوراً میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں. میری اولاد، میری بیوی میری بات نہیں مانتے ہیں، میری اطاعت نہیں کرتے ہیں. وجہ یہ ہے میں مجھ سے خدا تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہوئی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ مخلوق کو تمہاری اطاعت کرنے پر مجبور کر دے گا، لوگ تمہاری مانیں گے. شیخ عبد الباری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ سے پوچھا اے اللہ تو مجھے جسے جنت میں میرے ساتھ رکھنا چاہتا ہے دنیا ہی میں تو مجھے اس سے ملاقات کرا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی الہام کے طور پر بتایا کہ حبشہ میں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام میمونہ ہے، وہ تمہارے ساتھ جنت میں رہے گی. شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حبشہ گیا، وہاں جا کر اس عورت کی تلاش کیا تو لوگوں نے کہا کہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل گئی ہے. شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے میں جنگل گیا، دیکھا کہ بکریاں ادھر ادھر بکھر کر چرنے کے بجائے ایک ہی جگہ پر چر رہی ہے. حالانکہ بکریاں چرانے والے جانتے ہیں کہ اس کو چرانا کتنا مشکل ہے، تو ایک ادھر بھاگے تو ایک ادھر بھاگے. پوری بکریاں ایک جگہ، بکریوں سے تھوڑا سامنے بھیڑیا بھی ہے. اور وہ عورت ایک درخت کے سائے میں کھڑی نماز پڑھ رہی ہے. نماز سے فارغ ہوئی تو اس نے فوراً شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو پوچھی تمہاری اور میری ملاقات تو جنت میں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ کہتے کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے دعا کی درخواست کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے اور اللہ نے مجھے تمہاری نشاندہی فرمائی ہے. مجھے ایک بات آپ سے پوچھنا ہے کہ یہاں بکریاں بھی ہیں اور وہاں بھیڑیے بھی ہیں. ہونا تو چاہیے کہ بھیڑیا جہاں ہو بکریوں پر ضرور وہ حملہ کر لیتا ہے. یہاں ہے کہ دونوں ملے کھڑے ہیں، کوئی حملہ کا نشان نام و نشان نہیں ہے. تو وہ عورت کہنے لگی سمجھنا بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، میں اللہ کی اطاعت کرنے لگ گئی، مخلوق بھی میری اطاعت کرنے میں لگ گئی. وہ بھیڑیے نے بھی بکریوں سے صلح کر لی کہ ہم تم پر حملہ نہیں کریں. بتانا مقصد یہ ہے آج اکثر ہماری اولادیں ماں باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی غلام کوئی خادم اپنے آقا کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. وجہ وہی ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری صحیح ڈھنگ سے کرنا تھا، ویسا کر نہیں سکے. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. حکومت ہماری کیوں مانے گی؟ خدا ہماری دعا کیوں قبول کرے گا؟ وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کی صحیح ڈھنگ سے اطاعت نہیں کی. ہم ہاتھ اٹھائے مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی صحیح معنوں پر اطاعت نہیں کی. ہم نے اللہ کا نہیں مانا ہے، ہم نے اپنے نفس کا مانا ہے. آگے فرماتے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تیسرا مطلب فرماتے ہیں تم اللہ کی عزت کرو، اللہ بھی تمہاری عزت کرے گا، تمہارے نام کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گلیوں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تھا. میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، دیکھا کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا. میں نے اسے صاف کیا، چوما اور بوسہ دیا کہ اس کو کہیں اوپر جگہ رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا بشر حافی تو نے میرے نام کی عزت کی، اس کو اپنے پیروں سے اٹھا کر سر پر رکھا. اسی طرح میں بھی تیرے نام کو عرش فرش سے لے کر عرش تک تیرے نام کو بلند کروں گا. جتنے بھی حضرات اولیاء ہیں انہوں نے اللہ کی مانا ہے.
آج ہم کسی کی عزت نہیں، نہ قرآن کا ادب ہے، نہ مساجد کا ادب ہے، نہ قرآن پڑھانے والے کی، نہ قرآن سننے والے کی، نہ قرآن پڑھنے والوں کی کوئی ادب ہمارے اندر ہے، نہ مساجد کی ہمارے اندر ادب ہے۔ ہم کسی کی عزت اور ادب نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہماری عزت اور مرتبے کو بلند کہاں کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تم میری عزت کرو، میرے لین کی جتنے بھی چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن، ذکر، نبی کی محبت، ان سے ان کی ادب و احترام کرو، اللہ تمہارے مرتبے کو آسمان تک بلند کرے گا۔ تیسری چیز فرمایا فاذکرونی اذکرکم، چوتھا مطلب فرماتے ہیں تم معصیت کے وقت میں، گناہ کے وقت میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں مصیبت کے وقت میں یاد کرے گا۔ فرماتے کوئی بندہ اگر گناہ پر طاقت رکھتا ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی سامنے نہیں ہے، چاہے تو گناہ کر سکتا ہے، مگر خدا کے خوف سے ڈر کر اسی لمحے میں اس گناہ کو چھوڑ کر جو کوئی بندہ دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو، اس کے توبہ کو فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اس مصیبت سے، اس گناہ سے نکلنے کا اللہ اس کو راستہ آسان کرتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله۔ بادشاہ کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ایک ہی الفاظ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ نہیں کر سکتا، خدا کی پناہ اللہ معاف فرمائے۔ بھاگنے لگے، اللہ کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ بنایا، گناہوں سے نکلنے کا راستہ اللہ نے کھول دیا۔ سامنے سے بادشاہ آ گیا، بیوی نے الٹا حضرت یوسف پر الزام لگائی، جیل بھیج دیے گئے، جیل سے رہا ہوئے تو غلام بن کرنے اس ملک کے بادشاہ بن کر باہر آئے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ مصیبت سے راستہ آسان کر دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، تیسرا پانچواں مطلب یہ بیان فرمایا کہ خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرو، غم کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ فرماتے ہیں، ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی، اپنے بچے کو رکھ کر، سامنے سے بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا نے حملہ کرنے کی کوشش کیا، عورت بھاگتی رہی، گھبراہٹ کی وجہ سے بچے کو نیچے چھوڑ دیا، گر گیا، تو بھیڑیے نے اس بچے کو حملہ کر لیا۔ اس درخت کے ایک پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا، اس بھیڑیے کے آمنا سامنا ہوا اور بھیڑیے نے اس بچے کو ڈال کر بھاگ گیا، تو اس بچے کو اٹھا کر اس عورت کے پاس لے کر آیا، تو عورت پوچھنے لگی تم کون ہو کہ میری مدد کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو اس نوجوان کہتا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے تیرے بچے کی حفاظت کے لیے یہاں بھیجا ہے، وجہ یہ ہے تو نے خوشی کے موقع پر خدا کے لیے تو نے ایک لقمہ لے کر کھا رہی تھی، ایک مرتبہ تیرے در پر ایک سائل مانگنے والا فقیر آیا اور تو اس فقیر مانگنے والے کو فوراً بغیر جھجک اللہ کے نام لیتے ہی تو نے روٹی کو اس کے اللہ کے راہ میں تو نے صدقہ اور خیرات کر دیا۔ آج اللہ نے تیرے بچے کو اس بھیڑیے کے منہ کے لقمے سے اللہ نے تجھے بچا دیا۔ فاذکرونی اذکرکم، مصیبت کے موقع پر اللہ کو یاد کرو، غم کے موقع پر اللہ کو یاد کرو، تمہارے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تین چیزیں یاد رکھ لو، اپنی زندگی میں گھٹ باندھ لیا کرو۔ جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کی محبت کرے گا،
اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی طاعت کرے گا، ہر احکام پر اپنی زندگی میں اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، مخلوق بھی اس سے اسی طرح محبت کرے گی تو جتنا اللہ سے محبت کرتا۔ اور جو انسان جس قدر اللہ کی عبادت کرتا ہے مخلوق بھی اس کی اتنی ہی اس کی خدمت کرے گی، اور جو انسان جتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے مخلوق اس کے اوپر رعب طاری ہو جائے گی۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے، آج کسی پر ہمارا رعب اور دبدبا نہیں۔ وہ حضرات اولیاء تھے، صلاح الدین ایوبی تھے، عمر بن عبدالعزیز تھے، حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ دلوں کے اندر لوگ جب گزرتے تو اس راستے سے شیطان بھی نہیں گزرتا، وجہ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ آج ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ تجارت کرنے والے کس کو دھوکہ دو، کس سے مال چھینو، کس کی زمین کو لو، یہ ڈر اور خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو، ایسا ڈر پیدا کر لو کہ حکومت کی جانب سے ہماری جو مساجدیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، جگہ جگہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ اس کے وقت کے تعلق سے بات بتائی جا رہی ہے، ذرہ برابر بھی ان کے کاموں میں کوئی چوں تک نہیں رنگ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے، ہماری باتیں انہیں اثر نہیں کرتی۔ خود ہمارے اندر بھی اللہ کا ڈر اتنا ختم ہو گیا ہے، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کہاں کہیں بیان ہو رہا ہو، کہیں تعلیم ہو رہی ہو، صرف ہم حاضر ہیں، ہمارا دل و دماغ یہاں حاضر نہیں ہے۔ بیان سنانے والے ہیں، سننے والے بہت زیادہ ہیں، عمل کرنے والوں کی تعداد گنتی کے برابر ہوں گے۔ آج ہماری بیانات، کوئی تعلیمات ہماری اثر کیوں نہیں کرتی ہے؟ آج ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک ذرہ برابر بھی ہمارا خیال نماز میں نہیں ہوتا ہے، دن بھر دکان کے اندر ہوتے ہیں، نماز میں آنے کے باوجود ہم دکان کے اندر ہوتے ہیں۔ رکوع میں کھڑے ہوئے تو رکوع میں گئے تو سجدے کی تسبیح، سجدے میں گئے تو رکوع کی تسبیح، اتحیات میں بیٹھے تو سورہ فاتحہ، 2 رکعت والی کی نماز میں 3 رکعت۔ کیوں ہوا؟ ہم نے ابھی تک اللہ کی یاد کو اپنے دل میں مضبوطی سے بٹھایا نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر یہ حالات آپ کے سدھرنے ہیں، یہ حالات اگر بننا ہے، حالات ہمارے فیور میں ہونا ہے، تمام فیصلے ہمارے حق میں آنا ہے، ایک ہی حکم ہوگا، ایک ہی بات ہوگی، وہ ہے اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے احکام پر اپنی زندگی کو گزارو، منمانی اور منچاہی زندگی نہیں۔ بہت ہو گیا ہے، بہت سو چکے ہیں، اب جاگنے کی ضرورت ہے، اب غفلت سے رہنے کا وقت نہیں ہے، غفلت کا زمانہ گیا۔ اگر ابھی بھی غفلت میں رہے تو ہماری چیزیں ہمارے ہاتھ سے چھین لی جائے گی، ہم صرف دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، چھٹا مطلب یہ بیان فرمایا کہ معذرت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کرے گا۔ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا اور سمندر کی تہ میں پہنچ چکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمندر کی تہ میں جانے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ کی تسبیح کی کلمے کی آواز سنے، اللہ سے پوچھا اے اللہ یہ کیا کلمہ ہے جو میں یہاں اندر رہ کر سن رہا ہوں؟ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے یونس، صرف کنکریاں نہیں، دنیا میں رہنے والی ہر چیز میری تسبیح اور میری پاکی بیان کرتی ہے۔
یہ سن کر فوراً حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ہی کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی نے ان کو ساحلی سمندر پر لا کر چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح ہم بھی مصیبت میں گھرے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں کہا وَإِنَّهُ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر خدا کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو معلوم ہوا اور فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم نرم نرم بستروں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں قبروں میں، قبر سے تنگی میں، قبر کی حفاظت میں، قبر کے حشرات سے، قبر کے عذاب سے اللہ تمہیں بچائے رکھے گا۔ وہاں قبر میں بھی اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کو یاد کرو۔ غفلت میں مت بیٹھو، یہ غفلت میں رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ اللہ کی عبادت سے دور رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے کا وقت ہے۔ خاص کر میں نوجوانوں سے، کم عمر بچوں سے، میں ان کے ماں باپ سے میں کہنا چاہوں گا، اللہ کے واسطے ان بچوں کے ہاتھ میں اگر آپ موبائل دیے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ یہ دیے ہیں، مجھے بتاؤ کہ اس آیت کا پورا مقصد ان بچوں کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ صرف وقت ضائع ہونے کے علاوہ، ان کی نمازیں برباد ہونے کے علاوہ، نہ مسجد کو نہ آنے کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف وقت ضائع ہو رہا ہے، صرف دنیا کے چند خواہشات پر آخرت کی کوئی انہیں ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اب واٹس ایپ کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، یہ بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ یہ کون سا گیم بچے کھیل رہے ہیں معلوم نہیں، جسے کھیلنے کے لیے ریچارج کرنا پڑتا ہے۔ 4-5 مل کر اس گیم کو کھیلتے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، پیسے برباد ہو رہے ہیں، اعمال برباد ہو رہا ہے، ہماری روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ بڑا دردناک واقعہ ہے، کرناٹک کا ہی بچہ موبائل کھیلتا کھیلتا جس میں ریچارج ختم ہوا، ماں اسے موبائل چھین لی، ماں موبائل نہیں دی، ماں سو گئی تھی۔ دردناک واقعہ ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر ہم نے اس کی عادت کو بگاڑا ہے۔ اس پیسے کو ریچارج کرنے کے لیے چوریاں کرنی پڑتی ہے۔ اس بچے نے ماں کے سوتے ہوئے کو دیکھ کر گردن پر چوری چلا دیا ہے، تڑپ رہی ہے ماں خون سے، خون کے فوارے باہر نکل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے سکھایا نہیں اپنے بچوں کو، اس حالت میں ہم گزر رہے ہیں۔ گھنٹے گھنٹے پر گلیوں میں ایک جماعت، یہاں ایک جماعت بیٹھ گئی، وہاں ایک جماعت بیٹھ گئی، ریچارج کے نہ ہونے پر، پیسے کے نہ دینے پر، نعوذ باللہ زبان سے بندے گالیاں بھی نکال دیتے ہیں اپنی ماں کے لیے۔ جب سے مصیبتیں آ رہی ہے وہ ایسے عجیب عجیب قسم کے گیمز آ گئے ہیں، اپنا پورا بایو ڈاٹا، اپنا پورا ڈاکومنٹ اس میں سبمٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک نوجوان اپنی پوری جائیداد کو، پوری پراپرٹی کو اس گیم کے خاطر بیچ کر گلے میں بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو گیا۔ وقت کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ ارے نوجوانوں کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ اس فٹے کے دور میں اگر ہم اتنے غفلت میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ غفلت کا وقت نہیں ہے۔ اٹھا کر دیکھو پرانی تاریخ ہے، اس نوجوانوں کو دیکھو، کیا عمر کی حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، حضرت صلاح الدین ایوبی کی، کس دور سے ہم گزرے ہیں؟ ان کی عمر کیا تھی؟ کیا حکومت کر رہے تھے؟ ان کی تعلیم کیا تھی؟ آج تعلیم آدھے میں روک کر موبائلوں کی مصیبتوں میں پھنس کر اپنے ایمان کو بھی کھوتے ہیں، یہ تمام اعمال کو بھی کھو چکے ہیں۔ خدا را
خدا اللہ کے راستے میں کہنا چاہوں گا، اگر موبائل دیے ہیں نگرانی کرو کہ کیا کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے چیٹ کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ان کی ایمان کی کیا فکر ہے۔ آپ بتاؤ کہ آپ اپنے بچوں کی ایمان کے لیے کیا فکر کیا ہے، خدا کے پاس کیا جواب دیں گے؟ نہیں اللہ میں موبائل دے دیا ہوں، بس میری ذمہ داری ہو گئی، بچہ خواہش کیا ہے موبائل لے کر دے دیا ہے، خواہش کیے ہیں، کن گناہوں میں رہ کر اپنے موبائل کو استعمال کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے، پیروں کا زنا کر رہا ہے، اس کی پوری وبال ان ماں باپ پر جائے گا۔ کیا فکر کی ہم نے بچوں کے تعلق سے؟ نوجوانوں، عزیزوں، میرے پیاروں، آپ سے میں عاجزانہ درخواست کروں گا، خدا کے واسطے ان مصیبتوں سے چھٹ کر باہر آ جاؤ۔ تمہاری وہی دنیا نہیں ہے، تم موبائل ہی میں نہیں رہ جاؤ گے، ایک نہ ایک دن جانا ہوگا۔ تمہاری عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، نوجوانوں تمہاری عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگا اس نوجوان کو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ اللہ کی عبادت میں گزارو، اس جوانی کو بڑھاپے سے آنے سے پہلے اس جوانی کی حفاظت کرو، اس موقع کو غنیمت جانو۔ نوجوانوں اب ابھر کر سامنے آؤ، اٹھو، اس دردناک واقعے میں دیکھ کر بڑا دل دہل گیا ہے۔ اللہ کی بنا خاص کر نوجوانوں سے ماں اپنے بچوں کی شکایت لے کر آتی ہے کہ بچہ برے صحبت میں رہ کر گندی چیزوں کے عادی ہو کر ماں کے زیورات کو بیچ کر صرف 500 روپے کی خاطر، نشے کی خاطر چیزوں کو بیچ رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی نوبت، نعوذ باللہ، کیا ہو گیا ہے؟ آخری میں بات بتاؤں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مشکات میں حدیث میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ نوجوانوں ذرا غور کرنا، ذرا ابھر کر سامنے آنے کے بعد، اپنی علمی صلاحیت آنے کے بعد، تھوڑا کمانے کے بعد ماں باپ کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس ایک موبائل کے خاطر، اس موبائل کے ریچارج کے نہ ہونے کے خاطر جو زبان تم اپنے والدین کے سامنے نکالتے ہو، سننا، کانوں سے غور سے سننا۔ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں علیہ السلام، اے اللہ جنت میں میرا ساتھی، میرا دوست کون ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں، اے موسیٰ کے فلاں بازار میں ایک آدمی چھوٹا سا دکان رکھا ہے، وہ تمہارا جنت میں ساتھی دوست ہوگا۔ حضرت موسیٰ آتے ہیں، دیکھیں کہ بازار میں چھوٹا سا دکان ہے، قصاب ہے، پساری ہے، صبح میں لیٹ آتا ہے، شام کو جلدی اپنے کام کو نمٹا کر چلے جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پاس گئے اور پوچھا کہ تو کون ہے، تیرا کیا معاملہ ہے، تیرا کیا کام ہے، تو لیٹ آتا کیوں ہے، جلدی جاتا کیوں ہے؟ اس نوجوان کو اب تک یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حضرت موسیٰ ہے۔ کہنے لگا، حضرت میری ایک بوڑھی ماں ہے، میں اس کی خدمت کرنا ہے، وہ بستر کی ہو گئی ہے، میں اسے اٹھاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، کپڑا پہناتا ہوں، پوری صفائی میری ذمہ میں ہے، میں اس کی خدمت کر کے آتا ہوں، میرا علاوہ کوئی نہیں ہے میری ماں کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، چل میں تیرے ساتھ تیرے گھر کو آتا ہوں۔ حدیث میں مشکات میں روایت ہے، اور کرنا، حضرت موسیٰ کے ساتھ میں وہ نوجوان جاتا ہے، گھر میں داخل ہوئے اپنی ماں کو اس نوجوان اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، گندگی کو صفائی کرتا ہے، کپڑا پہناتا ہے۔ بہت دیر سے حضرت موسیٰ اس نوجوان کے امی کو غور سے دیکھ رہے ہیں، ماں اپنے بچے کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، اس کا منہ ہل رہا تھا، ماں اتنی کمزور تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس نوجوان کو بلا کر پوچھا، ادھر آ، تیری ماں بہت دیر سے تیرے کان میں کچھ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت
جب سے میں اپنی امی کی خدمت کرنا شروع کیا ہوں اس وقت سے آج تک میری ماں نے مجھے یہی دعا دیتے آ رہی ہے، اے اللہ میرے بچے کو جنت میں مجھ کا ساتھی بنا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا آج ماں کو کتنا تنگ کرتے ہیں، کتنا ستایا جاتا ہے۔ نوجوانوں اس دور کو چھوڑو، گناہوں سے بچ جاؤ، دوڑ کر آ جاؤ، ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس کامیابی کے لیے، وہ اللہ کی حکموں کی پابندی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ وہ ایک ہی ماں ہے تیرے بیماری پر تڑپ جایا کرتی تھی، وہ ایک ہی ماں ہے جو تجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر پالا پوسا تھا، تیری بیماری خود بیمار تھی مگر تیرے بیماری پر تڑپ جایا کرتی تھی، تو وہ ماں تھی۔ آج اس ماں کی بھی انگلیاں اٹھایا جائے ایک موبائل کے خاطر، اللہ اکبر، اتنا ستانا اچھی چیز نہیں۔ حاضرین اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کا راستہ آپ سب کو دے کر کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے میں کہتا ہوں اگر آپ سدھر گئے، اگر آپ سدھر گئے، پورے نوجوان اگر مسجد کا رخ اختیار کر لیے، خدا کی قسم یہ کہتا ہوں انشاءاللہ پورا ماحول سدھر جائے گا۔ اکثر و بیشتر پورے گلیوں میں چوراہے میں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ انہی نوجوان بھرے پڑے ہیں، اگر آپ یہاں اندر آ گئے باہر کی برائیاں خود بخود ختم ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائے، خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔